اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ہم دیکھ لیں اور دیکھ کر سودا کریں تو بتائیں کوئی جنت کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اور بھئی جنت کی قیمت تو بڑی دور کی بات ہے، رب نے جو تجھے آنکھیں دی ہیں نا، ایک آنکھ کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو ایک عابد تھا نا، ایک عابد، اس نے بڑی عبادت کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے، اس نے عرض کی کہ رب سے پوچھیں، رب العالمین سے، کہ میری عبادت کا کیا بنا؟ یا قیامت کے دن جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، آقا نے فرمایا کہ رب اسے کھڑا کرے گا اور رب فرمائے گا کہ چلو جاؤ، ہم نے تمہیں اپنی رحمت کے صدقے سے بخش دیا۔ ساری زندگی عبادت کی ہوگی، ساری زندگی عبادت، اور رحمت کے صدقے سے بخشش ہو جائے گی۔ عرض کرے گا مالک میری عبادت کہاں چلی گئی؟ رب العالمین فرمائے گا تیری عبادت تو اس قابل ہے نہیں کہ تو جنت میں جائے، ہم رحمت سے تجھے عطا کرتے ہیں۔ کیا مالک میری عبادت ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا یہ عبادت کا گمان رکھتا ہے، فرمایا اس کو جہنم کے ارد گرد چکر لگاؤ نا، ایک چکر لگاؤ، ایک چکر جہنم کے ارد گرد لگایا جائے گا، اتنی پیاس لگے گی، ایک فرشتہ ایک گلاس پانی کا لے کے آئے گا، اس کے پاس مانگے گا، تڑپ جائے گا، کہے گا پانی دے دے مجھے پانی۔ فرشتہ کہے گا نہیں پانی ایسے نہیں ملے گا، ایسے تجھے اپنی زندگی کی آدھی عبادت دینی ہوگی، ایک گلاس پانی ملے گا۔ کہے گا لے جاؤ آدھی زندگی کی عبادت لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے لیکن مجھے پانی دے دو ایک گلاس۔ آدھی زندگی عبادت گئی، ایک گلاس پانی آ گیا، پی لیا، سکون ہوا۔ رب فرمائے گا ذرا ایک اور چکر لگاؤ اس کو، جہنم کا ایک اور چکر لگوایا جائے گا، ایک اور چکر، اس سے دوبارہ اتنی پیاس لگے گی، فرشتہ سامنے آ گیا ایک گلاس پانی کا، کہے گا پانی دے دے مجھے، جلدی دے دے پانی۔ کہے گا نہیں ایسے نہیں ملے گا، باقی جتنی عبادت تو نے کیا وہ بھی دینی پڑے گی، تو ایک گلاس پانی کا ملے گا تجھے۔ کہے گا لے جاؤ لیکن پانی ایک گلاس دے دو، ایک گلاس اور پانی کا لے گا، وہ بھی عبادت چلی گئی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ رب فرمائے گا ہاں بتا تیری عبادت کہاں ہے؟ اور تیری عبادت تو دو گلاس پانی کے برابر نہیں ہو سکتی، اور میں نے تجھے جنت عطا کی اپنی رحمت کے صدقے سے، اور میں نے تجھے آنکھیں بھی دی ہیں، تجھے کان بھی دیا، تجھے صحت بھی دی، تجھے اولاد بھی دی، تجھے محلات بھی دیے، تجھے اتنا سونا بھی بنایا، وہ تو ایک جانب۔ فرمایا کہ تیری عبادت صرف 2 گلاس پانی کا صدقہ ہے، 2 گلاس پانی بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے وگرنہ ہم دیکھ لیں تو جنت کی قیمت کہاں؟ وہ بہلول دنا جیسے بیٹھا ہوا تھا، کھروندے بنا رہا ہے، ملکہ زبیدہ آتی ہے، پوچھتی ہے کیا؟ کہہ رہا ہے جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہنے لگے بیچو گے؟ کہہ رہا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا۔ کہہ رہے ایک دے دو، 10 روپے دیے، اس نے نا ایک کھروندے کے ارد گرد دائرہ لگا دیا، کہنے لگا یہ آپ کا ہوا۔ اتنے میں بادشاہ آیا، بادشاہ نے دیکھا بہلول بیٹھا ہوا ہے، موج میں لگا ہوا ہے، ان کا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ ان کا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہہ رہا بیچتے ہو؟ کہ نا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 کا۔ بادشاہ کہنے لگا نہیں مجنون ہے، اپنی موج میں لگا ہوا ہے، چلتی ہیں۔ بادشاہ نے پیسے نہیں دیے، چلا گیا۔ رات سویا تو محل ہے، خواب کے اندر جنت کا نظارہ ہے، اور ایک محل دیکھا، زبیدہ کا نام لکھا، اس کی بیوی کا۔ اندر جانے لگا، فرشتوں نے کہا رک جاؤ، اندر نہیں جا سکتے۔ کہا میری بیوی کیا؟ کہا بیوی دنیا کے اندر ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ صبح اٹھا تو پریشان ہے، بہلول کو ڈھونڈنے لگا۔ بہلول ویسے ہی بیٹھا ہوا دریا کے کنارے، ویسے ہی بیٹھا موج میں، کھروندے بنا رہا ہے۔ کہنے لگا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ کہہ رہا، بادشاہ دیکھ کے آ رہا تھا خواب کے اندر۔ بہلول سے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ پوچھا بیچو گے؟ ان کا ہاں بیچوں گا۔ کتنے کا؟ فرمایا آدھی بادشاہی دینی پڑے گی پھر ملے گا۔ ان کا ایک دن کے اندر اتنا فرق، ایک دن کے اندر اتنا فرق، کل تو 10 روپے کا دے رہا تھا، آج آدھی بادشاہی لے کر پھر دے گا۔ انہوں نے کہا کل کی بات نہ کر، کل تو نے دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ کے آ رہا ہے تو۔ کل تو نے جنتی محل، بھائی ہم دیکھ لیں، ہم قیمت ہی نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ کل تو نے نہیں دیکھا تھا اس لیے 10 روپے قیمت تھی، آج تو نے خواب کے اندر جنت کو دیکھا ہے، آدھی بادشاہی۔ اور یہ رب کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ، اللہ نے اتنا اجر عطا کر دیا۔